اللہ اکبر. عمر رضی اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کسی کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ تجارت کے پورے احکام سیکھ نہ لے. یوں نہیں کہ تجارت کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہاں دیکھ کے پڑھ لو تجارت کا طریقہ کیا ہے. نہیں، ہم تجارت کتاب میں نہیں دکھانا چاہتے. ہم تجارت کتاب میں دکھانا نہیں چاہتے. ہم تو تجارت بازار میں دکھانا چاہتے ہیں. تجارت بازار میں ہم انصاف کتابوں میں یا قانون کی دستاویزات میں نہیں دکھانا چاہتے. ہم تو قانون جو ہے ہم تو انصاف عدالت میں دکھانا چاہتے ہیں. انصاف عدالت میں. اس زمانے میں ایک بڑی غلط سوچ یہ ہے کہ بھئی علم تو کتابوں میں ہے. حالانکہ کتابوں میں علم کا ہونا کیا کمال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم کتابوں میں نہیں تھا. کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی. علم کتابوں میں نہیں تھا. علم کتابوں میں نہیں تھا. علم کتابوں میں نہیں تھا بلکہ مسلمان کے عمل سے اسلام سمجھ میں آتا تھا. مسلمان کے عمل سے اسلام سمجھ میں آتا تھا. مسلمان کے عمل سے اسلام سمجھ میں آتا تھا. بازار میں جاتے تو وہاں ان کو صحیح ناپ تول عملی طور پر نظر آتی. عدالت میں جاتے تو وہاں ان کو انصاف نظر آتا. علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ. ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا کس پر؟ کہ جھگڑا تھا ایک زرہ پر. حضرت علی فرماتے تھے یہ زرہ میری ہے. یہودی کہتا تھا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں زرہ میری ہے. فرمایا چلو عدالت میں چلو عدالت میں چلو قاضی فیصلہ کرے گا. چلو عدالت میں قاضی فیصلہ کرے گا. وہاں پہنچے عدالت میں. قاضی دیکھتے ہی حضرت علی کو کہ مہم تشریف لائے ہیں. حضرت علی کا ہی بنایا ہوا قاضی تھا. حضرت علی کو دیکھ کر قضا کی کرسی سے اور جج کی کرسی سے کھڑا ہو گیا. قاضی نیچے بیٹھ گیا زمین پر یہودی کے ساتھ. حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا. پوچھا امین کیا حکم ہے کیسے آنا ہوا؟ حضرت نے فرمایا یہ زرہ میری ہے. باقی بات سچی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہا زرہ میری ہے. قاضی نے کہا آپ کے پاس گواہ ہے کہ میرا بیٹا گواہی دے گا؟ قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں کافی نہیں. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں کافی نہیں. عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی. عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی. فیصلہ کیا. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے عدالت کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. عدالت کا فیصلہ ہمیں منظور ہے کوئی حرج نہیں. اگر زرہ جاتی ہے جائے لیکن عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی. تو ہمیں عدالت کے فیصلے کا احترام ہے. جیسے ہی فیصلہ ہوا فوراً اس یہودی نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا اور زرہ حضرت علی کو واپس کی. کیوں؟ زرہ تو یہ آپ ہی کی ہے. زرہ تو یہ آپ ہی کی ہے. آپ کے اونٹ سے یہ زرہ گر گئی تھی میں نے اٹھائی تھی اور میں نے یہ دعویٰ جو کیا ہے جھوٹا کہ زرہ میری ہے میں نے جھوٹا دعویٰ آپ کی عدالت میں انصاف کو دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کی عدالت میں انصاف
مسلمان غیر مسلم کے اعتبار سے ہوتا ہے یا آپ کی عدالت میں انصاف حق کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کی عدالت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ میں نے تو آپ کی عدالت کا فیصلہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے یہاں فیصلے مسلمان غیر مسلم کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں یا آپ کے یہاں فیصلے حق اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں، میں تو یہ جانچنا چاہتا تھا۔ بالکل زرہ آپ کی ہے یہ کہہ کر یہودی نے زرہ حضرت علی کو واپس کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ زرہ اب تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ ایک گھوڑا دیا سواری کے لیے اور ہتھیار بھی دیے، مال بھی دیا، خوب نوازا حضرت علی نے اس کو، اور پھر وہ آخری حضرت علی کے ساتھ ہی رہا اور شہادت ملی۔ میں تو اسے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے والے سمجھتے ہیں کہ کتابوں میں علم ہے، علم کتابوں میں رہنے کی چیز نہیں تھی۔ بلکہ عملی طور پر دنیا کے ہر شعبے میں عملی طور پر اسلام قائم تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ دو فریضے ہیں، علم اور ایمان، جس سے امت بہت غافل ہے، سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھا ہے، اس جہالت سے امت کو نکالنا ہے، کیونکہ علم صرف اسے کہتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا علم حاصل کیا، سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پہچاننے والے، سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پہچاننے والے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں کہ اگر سارے اہل زمین کا علم، سارے اہل زمین کے علماء کا علم ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور عمر کا علم ایک پردے میں ہو تو عمر کا علم سارے علماء سے زیادہ ہے، عمر کا علم سارے علماء سے زیادہ ہے۔ ایسے حضرت عمر علم والے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی بلکہ یقین پر چلے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یقین کے اعتبار سے اس درجے کے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کا خوفناک منظر عمر کے سامنے رکھا، بڑا خوفناک منظر، کہا عمر قبر میں تجھ سے سوالات ہوں گے، یہ 3 سوال، اور عمر یاد رکھ تجھ سے سوالات کرنے والے آئیں گے قبر میں، ان کی آواز بجلی کے کڑک کی طرح ہوگی، جیسے بجلی آسمان میں کڑکتی ہے ایسی ان کی آواز ہوگی، اور جیسی بجلی آسمان پر چمکتی ہے ایسی ان کی آنکھیں ہوں گی، اور اے عمر ان کے بال اتنے لمبے لمبے ہوں گے، ان کے بال اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ ان کے پیر ان کے بالوں میں الجھ رہے ہوں گے، اور اے عمر ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا ہوگا، ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا ہوگا، اتنا بھاری لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ سارے مینا کے حاجی مل کر اس ہتھوڑے کو ہلا بھی نہیں سکتے، اور وہ ہتھوڑا ان فرشتوں کے ہاتھ میں اتنا ہلکا ہوگا جیسے میرے ہاتھ میں یہ چھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس کو ہلا رہے تھے، میں اس طرح جیسے میں ہلا رہا ہوں اس کو، ایسا ہتھوڑا ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہلکا ہوگا، لیکن حقیقت میں ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا کہ سارے مینا کے حاجی مل کر
اس ہتھوڑے کو اٹھا بھی نہیں سکیں گے. اگر تو سوال کے جواب میں ذرا ہچکچایا، ذرا سوال کے جواب میں تو ہچکچایا اور صحیح جواب نہ دے سکا تو وہ تجھے ہتھوڑے سے ماریں گے تو خاک ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری بات سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جب وہ مجھ سے قبر میں سوالات کریں گے تو میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ فرمایا ہاں، جیسے اس وقت بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی وہ تجھے بٹھائیں گے اور تجھے سوالات کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا پھر تو اگر یہ بات ہے پھر تو میں ان تینوں سوالات میں فرشتوں سے نمٹ لوں گا، فرشتوں سے نمٹ لوں گا وہ اطمینان سے. اصل میں ہم میں صاحب میں فرق یہ ہے کہ ہم قبر کے سوالات کی طرف سے غافل ہیں. صحابہ مطمئن تھے، صحابہ ہم غافل ہیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. ہم غافل ہو کر قبر کے سوالات کی طرف سے بے فکر ہیں. وہ مطمئن ہو کر بے فکر تھے. ہماری بے فکری غفلت کی وجہ سے ہے، ان کی بے فکری اطمینان یقین کی وجہ سے ہے. اتنے میں جبرائیل آئے، کہنے لگے کہ جو آپ کا ساتھی ہے نا عمر، یہ جو آپ کا ساتھی ہے نا عمر، جب قبر میں ہم اس سے سوال کرنے آئیں گے تو یہ یوں کہے گا کہ اے فرشتوں تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اے فرشتوں تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. میں تو اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اپنے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو نبی کے بارے میں. میں اپنے نبی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے. فرشتے واپس چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال جواب کیے بغیر، اور جا کر کہیں گے کہ سمجھ میں نہیں آتا اے اللہ اس سے عمر کو ہماری طرف بھیجا گیا تھا یا ہمیں عمر کی طرف بھیجا گیا تھا. ایسے ہوتے ہیں امتحان کی تیاری کرنے والے. یہ تو بیچارے طلبا کتاب کی عبارت یاد کر لیں، پھر اس کا مفہوم سمجھ لیں، پھر کتاب بند کر کے امتحان میں جواب صحیح دے دیں، نمبر اول آ جائیں، اور پوری دنیا میں پکڑتے پھریں کہ ہم بڑی صلاحیت والے ہیں، ہم بڑی استعداد والے ہیں. یہ کوئی امتحان ہے؟ یہ کوئی امتحان ہے؟ کیوں نہیں؟ اوہو، یہ تو ذہانت کا امتحان ہے، ذہانت کا، یہ ذہانت کا امتحان ہے. جتنے امتحانات مدرسے میں ہوتے ہیں نا طلبا کے، اول نمبر سے پاس ہوتے ہیں اور ان کو تمغے ملتے ہیں اور انہیں سند دی جاتی ہے اور ان کی صلاحیتوں کے اعلانات ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہاں جی فلاں صاحب بڑے باصلاحیت ہیں، انہیں ہمارے مدرسے میں بھیج دو. یہ تو سارے امتحانات ذہانت کے ہوئے ہیں، سارے امتحانات ذہانت کے ہیں. یہ کوئی امتحان نہیں ہے اور یہ امتحان کا سنت طریقہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، مدرسوں میں کیا ہوتے ہیں طلبا کے امتحان، جیسے مدرسے میں ہوتے ہیں ایسے کالج اسکول میں بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، وہ بیچارے دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر انہیں ایک کمرے بٹھا دیا جاتا ہے، کتابیں ان کے پاس ہوتی نہیں ہیں، انہیں کتابوں میں سے 3 4 6 8 سوال لکھ کے دے دیے جاتے ہیں کہ انہیں حل کر دو. یہ طریقہ ہے امتحان کا. یہ کوئی امتحان ہی نہیں، یہ کوئی امتحان ہی نہیں ہے. جو ذہین ہوگا، دماغ ذرا تیز ہوگا، وہ جواب دے دے گا اپنی معلومات سے، اور جسے خبر نہیں ہوگی وہ کہے گا میں نہیں جانتا. ذرا غور کرو سب مل کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے امتحان کیسے لیا. نہ انہیں قلم کاغذ دیا کہ لو یہاں بیٹھ کے جوابات لکھو، بلکہ حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
ایک روایت میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے واقعات الگ الگ ہیں. سو رہے تھے مسجد میں، آپ نے آ کر نیند سے اٹھایا، اٹھاتی پہلے سوال کیا کیف اصبحت یا حارث، بتاؤ کس حال میں صبح کرتے ہیں، کس حال میں صبح کر رہے ہیں، بتاؤ کس حال میں صبح کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. یہ تھا امتحان، صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. فرمایا کہ ہر قول کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے، بتاؤ تم نے ایمان کیا سیکھا، جب ایمان کا امتحان اس زمانے میں ہوتا ہے نا مشکات کی جماعت کا، تو وہ بیچارے یزید و ینقص کی بحث، اس کی اختلافات، اقوال، دلائل لکھ کے دے جاتے ہیں. جس کا صحیح ہوتا ہے اس کو زیادہ نمبر، جس کا غلط ہوتا ہے وہ فیل. جی ہاں، ممتحن بھی مطمئن اور ممتحن وہ بھی مطمئن، دونوں ممتحن دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں. جی ہاں، دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں، امتحان لینے والے بھی اور امتحان دینے والے بھی. کہ جی میں نے صحیح جواب لکھ دیا. ارے ذرا غور تو کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا حارث بن مالک کا، کس حال میں صبح کر رہے ہو. عرض کیا دنیا سے میں نے رخ پھیر لیا ہے، رات کو عبادت کرتا ہوں، دن میں روزے رکھتا ہوں، جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. جو کچھ احوال آپ نے بتائے ہیں جہنم کے وہ میرے سامنے ہیں، اور جو کچھ آپ نے نعمت جنت کی بتلائی ہیں وہ سب میرے سامنے ہیں. حشر کا میدان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے ہاتھوں میں اعمال ناموں کی تقسیم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا عرش لایا جا رہا ہے. جب یہ بیان کیا، امتحان کا سوال آیا نا کہ بتاؤ ایمان کیا ہے، یہاں طلبہ سوال کرو ایمان کیا ہے، تو کیا بحث کریں گے، یزید و ینقص. بس نہ یہ خبر ایمان کیسے بڑھتا ہے، نہ یہ خبر کیسے گھٹتا ہے، اقوال، اختلافات، دلائل، بس اس بحث کرنے کا نام علم رکھ لیا. وہاں دیکھ لیجیے آپ کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں سوال پر یہ کوئی جواب کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ جواب کہیں بھی ثابت نہیں. جو جوابات طلبہ دیتے ہیں وہ جواب کہیں بھی ثابت نہیں. جی ہاں، یہ تو مختلف تشریحات کے جوابات دیتے ہیں، اور وہاں جواب ہے حقیقت کے اعتبار سے، وہاں جواب ہے حقیقت کے اعتبار سے. یہ قبر میں سوالات کے جواب کیوں نہ دیں اور کیوں نہ مطمئن ہوں جب یہ دنیا میں زندگی میں صحیح جواب دے رہے ہیں. جیسا جواب دنیا میں دیں گے ایسے ہی جواب قبر میں دیں گے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ غیب کے بارے میں بتلایا تھا، جنت و دوزخ کے بارے میں اور عذاب قبر اور حشر کے بارے میں، اس سب کے بارے میں حارث بن مالک رضی اللہ تعالی نے صحیح جواب دیے. آپ نے فرمایا عرفت فالزم، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنا. یہ نہیں کہا کہ تم ایمان سے فارغ ہو گئے ہو عمل کرتے رہنا، فرمایا اس پر جمے رہنا، کیونکہ ایمان اتنا جلدی نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتنا جلدی بھگوڑا اونٹ اپنی رسی سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے، اس سے جلدی ایمان غائب ہو جاتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ ایک ذہانت کا علم ہے، ایک دل کا علم ہے، ایک دل کا علم پر سارے اعضاء حکم پر چلیں گے اگر دل کا علم ہے، اور اگر دماغ کا علم ہے تو صرف زبان چلے گی، اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے علم ظاہر نہ ہوگا.
اس کی زبان علم پر چلے گی، لوگ کہیں گے یہ بڑے علامہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، ایک طرف بھیڑ لگی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، بھیڑ کیسی جمع ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک علامہ ہے، یہاں ایک علامہ، فرمایا علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یہاں ایک آدمی ہے جو عرب کی تاریخ سے بہت واقف ہے، عرب کی کہاوتیں خوب جانتا ہے، عرب کی مثالیں جانتا ہے، اشعار کا بہت ماہر، بہت حافظ ہے، بہت سے اشعار یاد ہیں، عرب کے رشتے ناطے خوب جانتا ہے، عرب کی تاریخ سے بہت واقف ہے، یہ باتیں کر رہا ہے اور لوگ اس کے پاس جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا ارے چھوڑو اس کو، ارے چھوڑو اس کو، آؤ بیٹھو حلقہ لگاؤ، ہم اللہ کے تذکرے کریں، ہم اللہ کے تذکرے کریں، سوچو، آؤ چھوڑو ان کو، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ اس عالم، اس علامہ کے پاس تو وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور ظاہر رہنے سے کوئی نقصان نہیں۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا کہ اس زمانے میں ہر آدمی کوئی بھی چیز سیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ جو معلومات میرے پاس ہیں دوسرے کے پاس نہیں، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں، علم تو بہت مختصر، بہت محدود۔ فرائض میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور سنتوں میں اللہ تعالی ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتے ہیں، بس یہ دو چیزیں علم ہیں، قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں علم ہیں، قرآن اور حدیث۔ ہر چیز میں تم غور کر لو کہ جو چیز قرآن حدیث کے علاوہ ہے وہ علم نہیں، اور جو چیز قبر کے 3 سوالات میں نہیں وہ علم نہیں۔ سارا علم قبر کی 3 سوالات میں، یہ سارا علم قرآن حدیث کے اندر ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ زمانے کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے فنون علم ہیں، انہیں علم سمجھ کر حاصل کرتا ہے، ان کو علم سمجھ کر حاصل کرتا ہے۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس درجے کے عالم تھے کہ فرشتے ان کی زبان پر بولتے تھے، فرشتے ان کی زبان پر بولتے تھے۔ جب اتنا علم حاصل کر لیا، سنت کو بھی سمجھ لیا، قرآن کو بھی سمجھ لیا، بلکہ اللہ تعالی سے کہہ کر حلال چیز کو حضرت عمر حرام کرایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس زمانے کے مسلمان تو بیچارے ایسے ہیں کہ وہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے اور حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے دلائل تلاش کریں گے، کسی طرح یہ ایک حرام چیز ہے، یہ کسی طرح حلال ہو جائے تاکہ مسلمانوں کو سہولت ہو جائے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں گے مختلف قسم کی چیزیں جن کے حرام ہونے پر، جن کا حرام ہونا ظاہر ہو رہا ہو، کوشش کریں گے کسی طرح یہ حلال ہو جائیں۔ تجارت میں کمائی کی شکلوں میں مختلف قسم کی حکومت کی اسکیمیں، جس میں رعایا کو اور پبلک کو مختلف قسم کی سہولتیں ملیں، ہر سمجھتے تھے ہمیشہ باطل اس کوشش میں رہے گا، ہمیشہ باطل اس کوشش میں رہے گا کہ مسلمانوں کو کمائی کے نقشوں میں سہولت کے راستے دکھلائے اور ان سہولت کے راستوں میں حرام مال داخل کر دے گا تاکہ مسلمان کسی طرح حرام کھانے پر آ جائے، کیونکہ ہر سمجھتے تھے مسلمان سے زیادہ غیروں کو یقین تھا، مسلمان سے زیادہ غیروں کو یقین تھا کہ اگر ان کو حرام کھلا دیا گیا تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، پھر ہم آرام سے رہیں گے، پھر ہم آرام سے رہیں گے۔ اگر یہ دعائیں قبول ہونے لگی، اگر ان کی دعائیں قبول ہونے لگی تو پھر یہ ہم سے جیت نہیں سکتے، پھر یہ ہم سے جیت جائیں گے، اور اگر یہ دعائیں قبول نہ ہوئی پھر یہ ہم سے جیت نہ سکیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ باطل اس کوشش میں رہتا ہے کسی طرح ان
معاش اور اسباب کے راستے سے مسلمان کے پیٹ میں حرام پہنچ جائے. اس زمانے کے مسلمان جتنے بھی دنیا کے اسباب ہیں ان اسباب میں جو حرام شکلیں ہیں انہیں حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال چیز کے نقصانات کو دیکھا کرتے تھے. چیز حلال ہے مگر اس کا نقصان دیکھ رہے. چیز حلال ہے مگر اس کا نقصان دیکھ رہے. شراب حلال تھی حضرت عمر اس کا نقصان دیکھتے تھے کہ نمازیں اس کتنی خراب ہو رہی. وہ اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ شراب کو حرام کر دے. آپ سے آ کر کہا شراب حرام کرا دیجئے. آپ فرمایا ابھی اللہ نے حلال کیا ہوا ہے میں کیوں حرام کراؤں حلال چیز کو؟ کہ نہیں حرام کرائیے اللہ سے کہہ کر. نقصانات دیکھیے نا کتنے ہو رہے ہیں. نقصان کتنا ہو رہا. اس زمانے کے مسلمان ان آلات اور ان چیزوں کے نقصانات کو نہیں دیکھتے جس سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، بلکہ بیچارے اس چکر میں ہیں کہ جب کوئی حرام ہونے کی دلیل نہیں مل رہی تو پھر تو جائز ہی کہنا چاہیے. جی ہاں پھر تو جائز ہی کہنا چاہیے. میری بات یاد رکھنا، مشتبہات میں تساہل برتنا مسلمان کو حرام کی حدود سے نکال دے گا. مشتبہات میں تساہل برتنا یعنی جو چیزیں مشتبہ ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، جن میں شبہ ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں اگر مسلمان ڈھیلا پڑ گیا اور یہ کہتا ہاں بھائی کوئی حرج بھی نہیں ہے، یا خاموشی ہو گیا کہ چلو نہ جائز کو نہ ناجائز کو خاموش ہو جاؤ. جی تو ایسی چیزوں میں ہلکا پڑ جانا، یہ تساہل برتنا مسلمانوں کو حرام کی حدود سے باہر نکال دے گا. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو مشتبہات سے بچاؤ. جس چیز کے حلال حرام ہونے میں شبہ ہے یا جائز ناجائز ہونے میں شبہ ہے اس چیز کو چھوڑ ہی دو نا. اس چیز کو حدیث میں آتا ہے جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے. جو چیز تجھے شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو چیز یقینی ہے، مناسب ہے اور جس میں